بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا ہے کہ جس میں جماعت احمدیہ، جو اصل میں جماعت مرزائیہ ہے، انہوں نے ایک نیا دجل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو سینٹر ہے وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں پہ کچھ تصویریں بھی اتاری ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی نماز کی جگہ ہے وہاں پہ گھاس وغیرہ اگا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ ویرانی ہے۔ اس میں سب سے بڑا دجل یہ ہے کہ وہ حصہ جو جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے سینٹر کا دکھایا گیا ہے وہ ابھی انڈر ڈیولپ ہے، اس کے اوپر ابھی کام ہونا ہے۔ تو نماز تو وہاں پہ نہیں ہوتی اس جگہ پہ، بلکہ وہ دوسری جگہ ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے اور جہاں سے خطبات کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ حصہ اندر ہے بلڈنگ کے۔ لیکن جماعت احمدیہ نام نہاد کیونکہ ہے ہی دجل کے اوپر مبنی، اس لیے یہ اپنی یہ دجالیت بار بار ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو وہ چند لوگ دکھائے گئے ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ہم یہاں حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام جو ذکی غلام مسیح الزمان کے دعوے دار ہیں اور 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہونے کے دعوے دار ہیں، ان سے شاید ہماری بات ہو جائے۔ حالانکہ اس کے متعلق انہوں نے پہلے سے کوئی وقت نہیں لیا اور ایک دم ہی وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ تو ظاہر یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند جو ہے وہ اس کا جو سینٹر ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو انتہائی ایک دجل کی بات ہے، کیونکہ بغیر وقت لیے اگر آپ کسی جگہ پر پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص وہاں آپ کے لیے موجود ہو۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ اگر جماعت احمدیہ نام نہاد جو خلافت مرزائیہ ہے، اگر ان کو واقعی کوئی ضرورت تھی کہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو انتہائی شرم کی یہ بات ہے کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے فروری 2018 میں ایک رجسٹرڈ ڈاک سے خط مباہلہ کے چیلنج کے ساتھ مرزا مسرور صاحب کو ان کے گھر کے پتے پر بھیجا تھا اور ان کو یہ دعوت دی تھی کہ دیکھیں آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسیح کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے مجدد کے طور پر مجھے مبعوث فرمایا ہے اور میں ہی وہ ذکی غلام مسیح الزمان ہوں جس کی پیشگوئی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام امام مہدی نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر فرمائی تھی۔ چونکہ میرا دعویٰ بھی ہے کہ میں خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہوں، وہ خلافت علی منہاج نبوت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طریق پر ہے، اور جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود تھے، اور جو سلسلہ مجددین ہے آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کو دائمی روحانی خلافت فرمایا ہے۔ اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ آیت استخلاف کی تفسیر پڑھ سکتا ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تحریر فرمائی ہے۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ اگر جماعت احمدیہ نام نہاد جو خلافت مرزائیہ ہے، اگر ان کو واقعی کوئی ضرورت تھی کہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو انتہائی شرم کی یہ بات ہے کہ حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام نے فروری 2018 میں ایک رجسٹرڈ ڈاک سے خط مباہلہ کے چیلنج کے ساتھ مرزا مسرور صاحب کو ان کے گھر کے پتے پر بھیجا تھا
اور ان کو یہ دعوت دی تھی کہ دیکھیں آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسیح کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں صدی ہجری کے مجدد کے طور پر مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور میں ہی وہ ذکی غلام مسیح الزمان ہوں جس کی پیشگوئی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام امام مہدی نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر فرمائی تھی۔ چونکہ میرا دعویٰ بھی ہے کہ میں خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہوں، وہ خلافت علی منہاج نبوت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طریق پر ہے، اور جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود تھے، اور جو سلسلہ مجددین ہے آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کو دائمی روحانی خلافت فرمایا ہے۔ اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ آیت استخلاف کی تفسیر پڑھ سکتا ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تحریر فرمائی ہے۔ تو حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے مرزا مسرور صاحب کو یہ چیلنج دیا کہ آپ بھی خلافت علی منہاج نبوت پر ہونے کے دعوے دار ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً اور وحی سے خلافت علی منہاج نبوت پر قائم فرمایا ہے، اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور 15ویں صدی ہجری کا مجدد ہوں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ درست ہیں اپنے اس دعویٰ میں، تو آپ آئیں میرے ساتھ اور ہم ایک مباہلہ کرتے ہیں آپس میں، اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کر کے دکھا دے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان کے گھر یہ رجسٹرڈ ڈاک سے مباہلہ کا چیلنج بھجوایا گیا، اور پھر حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے بار بار اپنے خطبات میں اور اپنی تقاریر میں مرزا مسرور صاحب کو للکارا کہ آئیں مباہلہ کا چیلنج قبول کریں، آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو خدا کے بنائے ہوا خلیفہ ہیں، تو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ تو کسی سے نہیں ڈرتا، تو آپ اس چیلنج کو قبول کریں۔ لیکن بار بار کہنے کے باوجود آج ہم 2023 میں ہیں اور 5 سال گزر چکے ہیں، کیونکہ یہ 2018 فروری میں یہ چیلنج کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مرزا مسرور صاحب کے کان پر جوں نہیں ریکی، اور نہ ہی ان کے کسی مربی میں یہ طاقت ہوئی کہ وہ اس مباہلہ کے چیلنج کو قبول کرے۔ تو اس جماعت مرزائیہ کو اور اس کے خلیفہ صاحب کو بار بار بلایا جاتا رہا، پکارا جاتا رہا، اور ان کو شرم دلاتی جاتی رہی بار بار کہنے سے، لیکن مرزا مسرور صاحب جو ہے اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی تحریر کے مطابق جو میدان میں نہیں نکلتا وہ مخنث ہے، تو مرزا مسرور صاحب تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق مخنث ثابت ہو چکے ہیں، اور آج اسی مخنث خلیفہ کے چند مخنث پیروکار وہ آ کے جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے سینٹر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہاں تو کوئی نہیں ہے، ہم ان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ صرف ایک دجل ہے اور کچھ نہیں ہے، یہی مخنث پن ہے، کیونکہ اگر خلیفہ میں کوئی جرت ہوتی مرزا مسرور صاحب میں تو وہ اس دعویٰ کو، اس چیلنج کو قبول کرتے اور دنیا کو دکھاتے کہ خدا ان کے ساتھ ہے یا نئے دعوے دار کے ساتھ ہے۔ لیکن اس مباہلہ کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو دکھا دیا کہ مرزا مسرور صاحب جو خود کو خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کہتے ہیں اور دجل اور جھوٹ کرتے ہوئے خلافت علی منہاج نبوت پر فائز ہونے کا آیت استخلاف کے مطابق دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے دعویٰ میں قطعی جھوٹے ہیں، کیونکہ ایک مخنث کبھی خدا کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں کسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی
یہ وہ عبدالغفار جمبا صاحب کا وہ سینٹر ہے جو ہمارے مسلم مود مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا دجل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی منصب جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ منصب ہوتا ہے، جو ایک الہی منصب ہوتا ہے، جو ایک روحانی منصب ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی انسان خود سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ ہی بیٹھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بٹھاتا ہے۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس منصب پر ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور آپ تریاق القلوب پڑھ لیں، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی جو تصنیف ہے، اس میں صاف یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو مرزا مبارک احمد اپنے چوتھے بیٹے کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق فرمایا تھا، لیکن وہ بھی وفات پا گئے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو بسر موعود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ دیا ہے ذکی غلام مسیح زمان کا، یہ اصل میں میرا ایک روحانی بیٹا ہے، میری جو روحانی ضروریت میں پیدا ہوگا۔ اور پھر یہ بات جو ہے مرزا محمود صاحب نے 1908 میں جب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ایک مضمون لکھا جس میں بڑی وضاحت سے اور دلائل سے ثابت کیا کہ یہ جس بیٹے کی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی، وہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ اس مضمون کا نام تھا صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، اور اس میں آپ نے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ ثابت کیا کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ مضمون جو ہے اس وقت تاریخ احمدیت میں بھی ہے، اور ویب سائٹ پر بھی موجود ہے alislam.org پہ، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے 1908 میں یہ کہا تھا، لکھا تھا مضمون دلائل کے ساتھ کہ آئندہ کبھی یہ پیدا ہوگا یہ بچہ۔ لیکن 1914 میں جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے دھوکے سے خلافت پر قبضہ کر لیا اور خود کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، تو پھر ان کے دل میں خلافت پر ناجائز قبضہ کرنے کے بعد یہ بھی خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اس پیشگوئی مسلم موعود پر بھی ناجائز قبضہ کر لوں۔ چنانچہ آپ تاریخ احمدیت پڑھیں جلد 4، تو پھر تاریخ احمدیت گواہ ہے کہ 1914 سے لے کر اگلے 30 سال تک مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے پیشگوئی کے نام پر بہت ہی دجل اور جھوٹ پھیلایا۔ 1908 میں کہا آئندہ پیدا ہوگا، 1914 میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ لوگوں سے کہلوانا شروع کر دیا اپنے مریدوں سے کہ مرزا محمود صاحب بھی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں۔ تو لوگوں نے ان کو کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف الہام کر کے وحی کر کے یہ بتا دیا ہے کہ آپ ہی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں، تو پھر آپ اعلان کر دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے مریدوں کو روکیں کہ وہ آپ کے متعلق یہ پروپیگنڈا کرنے سے بات نہیں۔ لیکن مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ نہ تو میں یہ اعلان کروں گا کہ خدا نے وحی سے مجھے پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بتا دیا ہے، اور نہ ہی میں یہ اعلان روکوں گا اپنے مریدوں کو کہ اس کے متعلق پروپیگنڈا نہ کریں۔ یہ ان کے دجل کا بہت بڑا ثبوت ہے، جو تاریخ احمدیت میں جو جماعت احمدیہ کا اپنا ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ موجود ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق تو میں ہی ہوں، لیکن چونکہ پیشگوئی مسلم موعود کسی مامور کے متعلق نہیں ہے، اس لیے مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جاہلیت کا ثبوت ہے، کیونکہ اگر آپ پیشگوئی مسلم موعود کے الفاظ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے پرشوکت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آنے والے وجود کے متعلق فرمائے ہیں۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کا ظہور کا موجب ہوگا۔
نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوخ کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں اسی وجود کے متعلق فرمایا، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریہ سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا۔ تو اتنے پرشوکت الفاظ جس وجود کے متعلق ہیں، اس کے متعلق مرزا محمود صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو جو معمور ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر معمور ہی نہیں ہوگا خدا تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پر ایمان لانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جس کو معمور کر کے بھیجتا ہے اس کے اوپر پھر سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے میرے معمور کو کیوں نہیں مانا۔ تو جو خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ معمور کے متعلق نہیں، تو اس کا مطلب ہے پیش گوئی مسلم موعود نعوذ باللہ ایک بے حقیقت پیش گوئی تھی، جو ایک ایسے شخص کے متعلق کی گئی مرزا محمود صاحب کے مطابق کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی جاہلیت تھی مرزا محمود صاحب کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دجل سے کام لیا تھا۔ اور پھر 30 سال کے اس دجل کے بعد 1944 میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے دعویٰ کر دیا، اور پھر اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ آج میں نے منگوا کر ایک خواب کے بعد میں نے پہلی دفعہ پیش کوئی مسلم موعود کے الفاظ پڑھے، اور تاکہ میں دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ تاریخ احمدیت گواہ ہے کہ وہ کہتے رہے کہ جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اس کی ساری باتیں میرے متعلق ہیں اور میرے اس دور کے متعلق ہیں۔ لیکن 1944 میں دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب دے رہے ہیں کہ جی آج میں نے پہلی دفعہ پیش کوئی مسلم موعود کے الفاظ منگوا کر دیکھے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس سے پہلے میں نے اس کو پڑھا نہیں، کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے۔ تو نفس تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے نفس نے تو ان کو شروع سے 1914 سے دھوکہ دینا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے یہ دجل کیا اور ایک جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا، اور پھر اسی کی پاداش میں 10 سال کے اندر ان کو پھر ان کی قطع وطین ہو گئی اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملی، اور ایک انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ان کی موت ہوئی، جو ایک نہایت عبرتناک موت ہے۔ تو ایسے شخص کو یہ مرزائی بیچارے مسلم موعود کہہ رہے ہیں، جس کا اپنا کردار بھی کسی کام کا نہیں تھی، اور یہ اس کی گواہی کسی مخالف نے نہیں دی، بلکہ عبد الرحمن مصری صاحب جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے اپنے جگری دوست تھے اور جامعہ احمدیہ کے پرنسپل تھے، انہوں نے یہ گواہی حلفیہ 1937 کو پنجاب ہائی کورٹ میں دی کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے مردوں، جوان لڑکیوں اور لڑکوں کی، جہاں پہ زنا ہوتا ہے۔ اور پھر تاریخ یہ بھی گواہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب زنا کا الزام لگا، اور یہ ایک لمبی تاریخ۔ بس مرزائیت سے ہم کہتے ہیں مرزائیوں اپنے دجلوں سے باز آ جاؤ، آج بھی وہ مباہلہ کا چیلنج ہے، موجود ہے، اور اگر تم لوگوں میں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے تو آؤ، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے تو بار بار کہا ہے کہ آپ آئیں، اپنی ساری ٹیم کو لے کر آئیں، اپنے ویڈیو کیمرے ساتھ لے کے آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر بات کریں ان موضوعات پر جو ہمارے اختلافی موضوعات ہیں، کیونکہ آپ بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو حق و عدل مانتے ہیں، ہم بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو حق و عدل مانتے ہیں، اور ان کی تمام کتابیں، تحریرات انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اس پہ کوئی ابہام بھی نہیں ہے۔ تو آئیں، آپ ثابت کریں کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہی مسلم موعود ہیں، اور مرزا مسرور صاحب جو ہیں وہ مسیح کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہیں، یہ آپ لوگوں کے دجل ہیں۔ تو اب بھی آپ کو یہ دعوت ہے کہ آئیں اور وقت لیں ہمارے ساتھ، اور ہم مل کے پھر ایک پروگرام کرتے ہیں، پھر آپ بھی اجازت ہوگی آپ کو بھی کہ آپ اس ویڈیو کو جہاں مرضی شیئر کریں، اور ہمیں بھی اجازت ہوگی،
اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور سچ اور جھوٹ میں واقعی فیصلہ ہو جائے، تو آج ہم حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کی طرف سے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، جماعت احمدیہ نام نہاد جماعت مرزائیہ کے تمام لوگوں کو، خلیفہ جی سمیت، کہ آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم لنڈن، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک صراط مستقیم ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صحیح تعلیم احمدیت پھیلانے والے ہوں، اور توحید کا جو ان کا کام تھا اس کو آگے لے کر چلیں۔ اور یہ جو خلافتی دجل آپ نے پھیلایا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہم کر لیں، اور آپس میں مل بیٹھ کر ڈائلاگ سے، اور جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ سامنے آ جائے، اور لوگ دیکھ لیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے ساتھ کون سی جماعت کھڑی ہے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے خلاف کون سی جماعت کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔